اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہیں، کلن فی فلک یسبحون کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں، تو فار ایگزامپل ایک ماں کا ایک رول بتایا ہے، ایک شوہر کا ایک رول بتایا ہے، ایک بچے کا ایک رول بتایا ہے، ایک بہن کا رول ہے، بھائی کا رول ہے۔ یہ ہمارے آربٹس ہیں۔ مومن یا مومنہ کا بلیونگ مین اور اس کا ایک رول ہے، اس کو وہ کام کرنا جو اسے اسائن کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ ورلڈلی سینس میں بھی ہے۔ آپ کے ذمے گھر کی یا باہر کی، اگر آپ ورکنگ وومن ہیں، نو پرابلم، آپ کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ آپ اگر ٹیچنگ پروفیشن میں فار ایگزامپل، اب آپ پرنسپل کا کام نہیں کر سکتی، یا آپ زبردستی جا کے جو اکاؤنٹنگ کرتے ہیں، فائنانس کے ہیڈ ہیں اسکول سسٹم کے، آپ کہیں نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے، نہیں، وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اب اینیملز پہ آئیں، پلانٹس پہ آئیں، پانی پہ آئیں، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ بیچاری بکری کا کام کیا ہے؟ دے آر گارجس بائی دا وے، سبحان اللہ، سو بیوٹیفل، بٹ واٹس دیئر پرپس؟ یو تھنک دے ڈونٹ نو دیئر پرپس؟ جس کا جو مقصد حیات اللہ نے بنایا نا، وہ پہچاننا بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ اعملوا آل داود شکرا، تسبیح ہے، سبحان اللہ، ذکر اللہ ہے۔ اب کہا گیا کہ یہ تسبیح جس میں اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے، یہ اگر تم پڑھو گے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں گے، معاف ہو جائیں گے۔ پر کیا اس تسبیح کو سمجھا؟ کیا کہا جا رہا ہے اس میں؟ جب اللہ کی پاکی بیان ہوئی تو اس کا مطلب یہ ایکسیپٹنس آئی کہ غلطی میری ہے، اللہ کے سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ پھر اللہ کو سب سے بڑا مانا، پھر اس کے لیے شکر گزاری پیدا ہوئی، پھر اس شکر کو ایکشن میں لے کے آئے۔ ذکر، شکر، صبر، یہ جو سارے کانسیپٹس ہیں یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں، ایک کے بغیر دوسرا ہو نہیں سکتا۔ دے کو ایگزسٹ، دے کمپلیمنٹ ایچ ادر۔ اٹس اے ملٹی پرونگڈ اپروچ ٹوورڈز being a grateful servant of Allah and being connected to Allah۔ یہ ہمیں ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ دن کا ایک حصہ آپ سے صبر مانگتا ہے، دوسرا حصہ شکر مانگتا ہے، تیسرا حصہ درگزر مانگتا ہے، چوتھا حصہ کچھ اور مانگتا ہے، اور اس سب کو ایک تھریڈ جو ہے وہ جوڑے ہوئے، اور وہ ہے شکر، 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 تسبیح، 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 اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ جب بھی ہم اپنے بنائے ہوئے بتائے ہوئے آربٹ سے نکلتے ہیں، ہم اپنے لیے بھی مشکلات کریٹ کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی۔ اس لیے اللہ کی عبادت کی جو بھی فارمز ہیں، ان کا میں چاہوں گی کہ ہم اس کا ایک ظاہری پہلو دیکھیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ یہ ہمیں ڈیپر لیول پہ کیا سکھا رہا ہے۔ مثلا سجدہ ہے، واٹ از پروسٹریشن ایکچولی ٹیچنگ یو اور می؟ سو the highest point in my body is my forehead, and that I am putting on the floor so many times a day۔ اللہ کے قبلے کی طرف منہ کر کے میں اتنی دفعہ اپنا پیشانی کو زمین پہ رکھتی ہوں، ایکچولی یہ مجھے کیا سکھا رہا ہے؟ صرف ایکشن سے آگے جانا۔ اب مجھے سکھایا گیا تو میں دن میں ہو سکتا ہے 100 دفعہ کرتی ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا، یہ مجھے کیا سکھا رہا ہے؟ اس سے میرے عمل میں کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ اس سے میرے اور اللہ کے کنیکشن میں کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ داؤد علیہ السلام کا پڑھ کے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حمد کی ایسنس کو وہ سمجھ گئے تھے، وہ اللہ کی تعریف کی روح پہچان گئے تھے، اور وہ اتنی پیور اور اتنی سچی اللہ کی عبادت تھی، اللہ کی تعریف بیان کرنا، کہ رب تعالیٰ نے کہا سارے شامل ہو جاؤ اس کی حمد میں۔ اور یہ وہ مخلوق ہے اللہ کی، چاہے پہاڑ ہیں چاہے پرندے، جو آلریڈی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہمیں احادیث سے، قرآن سے ہمیں کلیئر پتہ چلتا ہے ان اینیمیٹ آبجیکٹس، نان ہیومن کریچرز، یہ سب اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ایسی کیا بات تھی؟ یہ ایک کوسچن ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کیوں ہمیں داؤد، بیکاز if we were to say so his voice was pretty, then you know what this is like۔ یہ وہی والا ایٹیٹیوڈ ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم کمزور ہیں، ہم سے ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں، تو یہ وہی والی سوچ ہوگی جو کہے گی اصل میں یوسف علیہ السلام خوبصورت بہت تھے،
اب پوری سورہ یوسف پڑھ لو، ان کے حسن کا کہیں ذکر نہیں آیا سوائے ایک چیز کے، that those women had massive crushes over him. اس کے علاوہ کیا ذکر ہے؟ پورا قرآن یوسف علیہ السلام کے حسن کو کہیں ایز اے میریکل معجزہ بیان کرتا ہے؟ نہیں. یہ حصہ پڑھ لو، کیا اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی اصل میں آواز ٹونل لحاظ سے بہت ہی حسین تھی، اس وجہ سے پہاڑ اور پرند نہ کوئی اللہ نہ کرے بہت گناہ گار شخص بھی شدید حسین ہو سکتا ہے، کیا کریں گے پھر اس کا؟ ہم سارے لگ جائیں؟ نہیں ہو سکتا ایسے. بہت پیاری آوازیں ہیں، وہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی رہتی ہیں، حسین آوازیں ہیں، وہ ان کے لیے بھی آزمائش ہے، وہ ہمارے لیے بھی آزمائش ہے. اٹ از دا اسپرٹ، it is the soul. Understand this and understand this for once and for all. When Allah mentions something as being positive, it is so much more than the superficial. ہم انسان کمزور، ہم سپرفیشل میں لگے رہتے ہیں. ہو نہیں سکتا صرف سپرفیشل میں ہو، ہے نا. جب آپ کو پتا ہے جب قربانی آتی ہے تو اللہ پاک نے کیا ہمیں بتایا؟ اللہ تک جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے نزدیک تمہاری نیتیں، تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اینڈ آف سٹوری. اس لیے ظاہر سے اوپر جانا چھوڑ دیں. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں کہہ رہی ہوں آپ دیگچیوں میں کھانے سرو کریں، کیونکہ آپ دیگچی میں سرو کریں یا خوبصورتی سے سرو کریں وہ آپ کی مرضی ہے. بٹ ڈو ناٹ ویسٹ ٹو مچ آف یور لائف، اینڈ آئی سے دس ود اے لاٹ آف سیریسنس، ڈو ناٹ ویسٹ ٹو مچ آف یور لائف آن سپرفیشل بیوٹی. زندگیاں گزر جاتی ہیں ظاہری خوبصورتی پہ ہر طرح کی، اور میں صرف دیکھنے والی خوبصورتی کی نہیں بات کری، وہ چکھنے والی ہو سکتی ہے، وہ اسمیل کرنے والی ہو سکتی ہے، وہ جو بھی سینسری پلیجرز ہیں نا. حسین کوئی بہت ہونا چاہیے، کھانا بھی حسین ہونا چاہیے، پانی بھی خوبصورت گلاس میں ہونا چاہیے، ویری گڈ، کر لیں، نو پرابلم. بٹ what actually matters is how clean the water is, what benefit is it giving you. جو قرآن پڑھنے والا ہے نا وہ ان چیزوں سے slowly and gradually رائز کرنا شروع کرتا ہے، تو وہ اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ تو حدیث میں بھی کہ اللہ کو خوبصورتی پسند ہے، بٹ صرف وہ والی خوبصورتی نہیں پسند ہے، یہ سمجھ لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت آس پاس کون ہے؟ بلال 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 بلال. بلال is the most good looking by worldly standards, no. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ابھی آپ نے پچھلے سورہ میں پڑھا، حضرت زید کے سامنے اعلان کر رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ کون ہاں کہے گا، کون ہے جو جنت کی عورت سے شادی کرے گا. اب وہ ایج میں بھی زید بن حارث سے بڑی ہیں، وہ سلیو رہی ہیں، وہ ڈارک ہیں، وہ اولڈ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں شادی کرتا ہوں ام ایمن سے. یہ ہماری زندگی کی ہر چیز میں اپلائی کرے گا، اور جب ہم صرف سپرفیشل سے اوپر جاتے ہیں تو دین لائف اسٹارٹس چینجنگ. سو اٹس گریٹ اف یو ہیو. یہ بھی اللہ کی دی ہوئی لبرٹیز اور انٹائٹلمنٹ ہے کہ ہمیں خوبصورت چیزیں بہت اچھی لگی، اس لیے کہ آپ کو خوبصورت چیزوں سے ایکسپوجر ملا ہے. نہ ملا ہوتا تو آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا، جیسے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں پتہ ہی نہیں ہے جن چیزوں کو آپ بہت خوبصورت مانتے ہیں. دے ڈونٹ نو بیٹر. ابھی جو ہمارے جیولن تھرو میں جو جیتے ہیں، مجھے بے انتہا پیار آ رہا تھا. ان کے سسر نے، اللہ ان سب کو خوش رکھے، پاکستان کا نام روشن کیا، انہوں نے گفٹ میں بھینس دی. کین یو بلیو کہ لوگوں نے مذاق اڑایا؟ آپ اس باپ کا جو وہ بیٹی کا باپ ہے، جس کا وہ داماد ہے، اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز تحفے میں دی. شہری انسان مذاق اڑائے گا بیکاز وی ڈونٹ نو بیٹر. تو یہ ساری چیزیں اس لیے دوسرے کے نظریے سے دیکھنا چاہیے. لحن داؤدی مشہور ہے تو ظاہر ہے گونج بھی ہوگی، حسن بھی ہوگا، خوبصورتی بھی. اللہ کا پاک کو بہت پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ کی آوازیں بہت پسند تھیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم داؤد علیہ السلام کے کردار میں ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسی چیزیں تھیں ان کے کیریکٹر میں کہ ان کی اللہ کی تعریف اللہ کو اتنی پسند آئی.
اور وہ ہے داؤد علیہ السلام کے کیریکٹر کا بیلنس. ٹھیک ہے. اف یو choose one word, one central theme of the good deeds of Dawood alayhi salam, it is balance. اب دیکھیں وہ اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں، بادشاہی بھی کر رہے ہیں، سلنگ شاٹ یعنی غلیل سے ایسا مارا کہ جالوت مر گیا، تو یعنی فزیکلی بھی سٹرونگ ہے، اپنا فزیکل فٹنس بھی ہے. پھر ظاہر ہے اللہ کے نبی ہیں تو علم بھی، اپنے دور کا جو نبی رسول ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، تو علم بھی ہے. پھر ظاہر ہے بچے کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ بھی پھر آگے اللہ کے نبی اور رسول علیہم السلام. اچھا پھر آپ پریسیشن اور ایکیوریسی دیکھیں، ہاتھ سے کچھ بناتے ہیں تو کرافٹ کا علم بھی ہے، اور وہ اتنا خوبصورتی سے بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قدر، بالکل ایکیوریٹ طریقے سے وہ چینز کو پلیسمنٹ ان کی کرو. ٹھیک ہے. So whatever he produces at a level of excellence. بہت خوبصورت کرتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں، ضرورت کے اعتبار سے بھی کرتے ہیں اور اس کو بالکل ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں. میں نے آپ کو تجوید کی پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی جب میں یہ والا پارٹ سمجھا رہی تھی کہ آپ کی تجوید کی استاد آپ کو کہتی ہیں 1 count تو 1 count، 2 count تو 2 count. پھر سرد والا جو حصہ ہے نا وہ یہی ہے، پریسیشن، ایکیوریسی، ٹیکنیکل نو ہاؤ. اب یہ سارا بیلنس ہے اس کردار میں، اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں او واو سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا دیا. وہ تو لیول ہی الگ ہے جی، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی بادشاہت دیں جو اللہ تعالیٰ آپ نے کسی کو نہ دی ہو. اب جن کنٹرول میں، اللہ اکبر، ہوا کنٹرول میں ہے، جانوروں کی بولیاں وہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ باقاعدہ سائزز اس حصے میں سورت سبا کے ڈسکرائب کریں، اتنے بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا. اینڈ ان آیات کا from 10 to 14 کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ اعملوا آل داود شکرا. پریکٹیکل شکر کر کے دکھاؤ فیملی آف ڈیوڈ. پریکٹیکل شکر چاہیے. سمجھنے کی بات یہی ہے ہم چیزوں کے ڈیپر اور پریکٹیکل لیول پہ آ جائیں. اعملوا آل داود شکرا is one of the most important lessons you can take from this surah, and that is کہ superficial سے ہٹ کر قرآن کا طالب علم یہ دیکھتا ہے، اور یہی غور و فکر اور تدبر ہے کہ اس میں ڈیپر چیز میرے لیے عمل کے لیے کیا نکل رہی ہے. تو اگر ابھی تک قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے یا مومن کی حیثیت سے، مسلمان الحمدللہ گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم تسبیحات کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب ہم عمل کے ذریعے کریں گے. میں پانی کا مثلاً پیتے ہوئے شکریہ ادا کروں گی، وہ مجھے کسی اور کو پانی پلانے کا انتظام کرنا ہے. میں اس علم کا شکر ایسے ادا کروں گی کہ میں آہستہ آہستہ عمل کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ کروں. یا میں قرآن کے اس علم کا شکر یہ ادا کر رہی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کم از کم، یا اللہ میں دعا کر رہی ہوں میں کسی ایک شخص کو فرام بگننگ ٹو اینڈ پڑھا سکوں. یہ ہے اعملوا آل داود شکرا. مثلاً اولاد کا شکر، اللہ کا اچھا بندہ انہیں بنانے کی کوشش کرنی، اور اس کے لیے میری پوری کوشش ہے کہ نمبر 1 میں ان کے لیے اچھا رول ماڈل بن سکوں. نمبر 2 میں انہیں قرآن سے کس طرح، جو بھی ان کی ایج ہے، میں کس طرح کنیکٹ کروں. میں یہی سوچتی رہتی ہوں میں کس طرح انہیں قرآن سے کنیکٹ کروں. پھر میں دعا ان کے لیے کرتی ہوں. پھر دیکھیں میں نے یہ والی چیز انہیں، مثلاً یہ جو حدیث ہمیں ملی نا کہ کوئی بھی حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص مسجد کے لیے وضو کر کے تیار ہوا اسے ایسے ثواب مل رہا ہے جیسے احرام اس نے حج کا باندھا. ٹھیک ہے، اب آپ نے کہا اس کا پریکٹیکل شکر کیا ہے؟ اس کا پریکٹیکل شکر یہ بہت بیوٹیفل حدیث ہے، مجھے کسی کو سنانی ہے. عملوں میں آپ یاد رکھیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کا اور قرآن کا ریلیشن شپ عمل اورینٹڈ ہونا چاہیے. ہر چیز جو آتی جا رہی ہے میں عمل کیا کروں. اوکے جنرلی بیوٹیفل کانسیپٹس، صبر اینڈ شکر اینڈ درگزر اینڈ، بٹ دین اب عفو کا کانسیپٹ بہت پیارا ہے. عفو یہ ہے کہ آپ نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا.
بٹ دین اللہ says فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا. اب وہ جو وصفہ والا پارٹ ہے وہ عمل آ گیا. ہو سکتا ہے میں دل میں کہوں یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، بٹ میں صفا نہیں پلٹ پائی ہوں. وہ کہیں آ کے بولے گی وہ چیز کہ تم نے ابھی تک صفا نہیں پلٹا ہے. کبھی آپ کے منہ سے کوئی بات نکل جائے گی، کبھی وہ آپ کو اندر اندر کھاتی رہے گی، کچھ نہ کچھ ہوگا. نماز بھی فزیکلی تو پورا عمل ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اللہ اکبر کرتے ہیں، آپ سجدے میں، سٹیپ بائی سٹیپ پورا عمل ہے. فزیکلی جسمانی طور پر ایک پورا عمل کا طریقہ بتایا گیا ہے انصلاۃ. اب اس کو آپ نے اور میں نے اسپرچولی کیسے لانا ہے. اب یہ ہم نے کتنی دفعہ بچپن سے اسکول کے بھی کریکولم میں یہ والی آیت ہوتی تھی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ٹھیک ہے، فحشاء سے روکتی ہے صلاۃ، منکر سے روکتی ہے. منکر منکر جو چیز اللہ نے منع کی ہے اس سے روکتی ہے نماز. یہ اب آ گیا پرپس. پرپس یا فنکشن اوور فارم. مقصد اس کی ظاہری شکل سے زیادہ اہم ہے. تسبیح کا مقصد ہم سمجھیں، صلاۃ کا مقصد ہم سمجھیں، حج کا مقصد ہم سمجھیں، زکوٰۃ کا مقصد ہم سمجھیں. زکوٰۃ کا ڈیپر مقصد کیا سمجھ آتا ہے؟ 2.5% بولا ہے دے دو، دے دی. اللہ نے اتنا دیا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں نے دے دی 2.5%. مقصد کیا ہے؟ جی آسیہ. مال کو اپنے تک محدود نہ کرے، اس کو جمع کرنے کی نہ سوچیں، بلکہ اپنے ضرورت مند جو بھی آس پاس جو ہیں ان کی خبر گیری رکھیں، ان کو دیں. یعنی آپ کی سیلفشنس کو کم کر رہی ہے کہ آپ بالکل. صرف اپنے تک نہ رکھیں. بالکل ٹھیک. کوئی اور بتانا چاہے گا؟ فائزہ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ڈسپیرٹی ہے کہ امیر اور امیر ہو رہے ہیں اور غریب ہو رہے ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے، اس گیپ کو کم کرنے شاباش سے کریں. شاباش، بالکل ٹھیک. ویری امپورٹنٹلی جو ایک بات آج ہم کر رہے ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ مال کی محبت کم کرنے کا سبب بنتا ہے. جب آپ وہ چیز دیتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب آپ وہ چیز دیتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے. اب آج اگر میرے گھر میں 4 فریش کروسانز آئے ہیں اور میں 2 دن بعد دینے کے بجائے میں آج ہی دے رہی ہوں، ہاں وہ چبا جا کے، وہ چبھن جو ہے وہ اس چیز کی محبت کم کرے گی. کیونکہ اگر میرا یہ فیتھ ہے کہ اللہ میں جو دوں گی اس سے بہتر مجھے عطا کرے گا، چاہے اس دنیا میں چاہے آخرت میں، بندہ نہیں سوچے گا پھر. سو ایوری عبادہ، ایوری آیت، ایوری کانسیپٹ ان دین has an upper layer of understanding and then has a deeper layer. اور اس ڈیپر لیئر کو سمجھنا ضروری ہے اس شخص کے لیے جو قرآن کو تدبر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. دوبر پیٹھ کو کہتے ہیں عربی میں. تدبر ہے آپ پیچھے پڑ گئے ہیں اس آیت کے، آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی ہر ڈیپتھ میں جاؤں گی، مجھے سمجھنا ہے. جب تک صحابہ کا آپ کا کیا خیال ہے، کیوں ایسے ہوتا تھا کہ جب تک ایک آیت وہ عمل میں نہیں لے آتے تھے وہ کہتے تھے ہم آگے ہی نہیں جاتے. جب تک ایک آیت عمل میں نہیں آئی وہ آگے پڑھنا نہیں شروع ہوئے. ٹھیک ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مجھ سے ریسنٹلی کوئی پوچھ رہا تھا کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے قرآن پڑھنا. قرآن عمل کی کتاب ہے، اور عمل کے رجسٹر تب تک کھلے ہوئے ہیں جب تک آپ سانس لے رہے ہیں، اور جب آپ یا میں یا دنیا سے جس نے بھی جانا وہ چلا جاتا ہے تو اس کا عمل کا رجسٹر تو ہو گیا بند. اب سورۃ النساء بتا رہی ہے کہ طلاق کے اور وراثت کے رولز کیا ہیں فار ایگزامپل. ٹھیک، سورۃ الاحزاب نے ابھی آپ کو اتنے احکامات بتائے. سورۃ البقرہ بتا رہی ہے کہ حلال کمائی کے کیا کیا. اب بندہ چلا گیا، اب مجھے بتائیے وہ ان سب چیزوں پہ اب کیسے عمل کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا. تو اپنے لیے ابھی پڑھ لیں جتنا پڑھنا ہے، اپنے لیے ابھی تسبیح کر لیں جتنا کرنا ہے. میں اور آپ جب چلے جائیں گے، کوئی بیٹھ کے خدا نہ خواستہ، ایک تو اپنی فیملیز کو بتا دیں کہ بدعات سے دور رہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے لیے بیٹھ کے دانے پڑھ رہا ہے، اس سے اگر میں نے زندگی میں تسبیح نہیں کی ہے اپنی اور اللہ کو یاد نہیں رکھا تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ایک چیز فائدہ کر سکتی ہے، وہ ہے دعا.
وہ ہے نیک اولاد جس میں آپ نے انویسٹ کیا تھا، آپ نے ان کو سکھایا پڑھایا تھا، آپ نے کوئی صدقہ جاریہ کی چیز کی ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں انویسٹ کر دیا، آپ نے کسی کو اچھا علم سکھایا، آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ شخص وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کچھ پڑھ رہا ہے، وہ پھر اب ہم اتنے عرصے بعد، صدیوں بعد داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح پریسیشن سے کرتے تھے، اور انہوں نے ایک نئی ٹیکنالوجی بھی ایجاد کی نا کہ یہ آرمر بناتے تھے لوہے سے۔ اب جب انہوں نے یہ کر دیا تو اب جو جنریشنز آئیں گی وہ اپنی حفاظت کے لیے یہ کریں گی، سبحان اللہ وہ پہنچے گی۔ مثلاً میڈیکل سائنس میں اگر کسی نے کوئی ایسی چیز ایجاد کی ہے جس سے لوگوں کی جانیں بچ رہی ہیں، سبحان اللہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، بٹ اس میں ان کی اپنی کچھ انویسٹمنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک شخص نے زندگی میں کبھی قرآن کو نعوذ باللہ نہ سمجھنے کی کوشش نہیں نہ پڑھنے کی کوشش، اسے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس میں، اللہ نہ کرے۔ اب آپ کہیں ان کے لیے تو 40 قرآن ختم کروا دیے گئے ایک دن میں، سوچ طلب بات ہے۔ سو ہر چیز کا ایک پہلا لیول ہے اور ایک دوسرا لیول ہے۔ ایمان اس وقت آپ کچھ کہہ رہی تھی جی۔ السلام علیکم میم۔ جی جی، وعلیکم اصل میں ہم پروفٹ داؤد علیہ السلام کی جب آپ بات کر رہی تھی تو اس میں بس مجھے اپنا ایک پوائنٹ ایڈ کرنا تھا، بیکاز یو ور سیئنگ نا کہ وہ جو ہم کرتے تھے تو اٹ واز ناٹ اباؤٹ ہز وائس، اٹ واز اباؤٹ ہز وائس۔ اللہ نے ان کو ایک گفٹ ضرور دیا تھا کہ ان کی ایک آواز میں ایک تھنڈرس جو کہتے ہیں اور ایک گونج اور ایک خوبصورتی تھی، مگر میں بس اس میں تھوڑا سا سوچ رہی تھی کہ another gift جو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کی تھی وہ تھی انٹیلیجنس آلسو، دا ابلٹی ٹو کمپوز۔ مطلب ہر کوئی گا سکتا ہے یا ہر کوئی کچھ بیان کر سکتا ہے، بٹ یو نیڈ سرٹن انٹیلیجنس ٹو ایون کم اپ ود دیٹ حمد، رائٹ؟ یس تو یس وہ انٹیلیجنس اور وہ جو کمپوزیشن وہ اتنی یونیک کمپوزیشن تھی کہ وہ کوئی بھی میرے خیال میں اس کو ورڈ نہیں کر سکتا تھا جو وہ کر سکتے تھے، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ابیلٹی دی تھی، دیٹ واز آئی تھنک انٹیلیجنس۔ تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایڈ دیٹ۔ بہت پیاری بات کر رہی ہو، جزاک اللہ خیرن، بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری بہت پسند تھی، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی، وہ بھی کالڈ شاعر اسلام، پوئٹ آف اسلام۔ وہ جو گفٹ تھا وہ اللہ کے لیے استعمال کیا حضرت حسان بن ثابت نے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ دعا بہت پیاری کراتے ہیں۔ اچھا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی مسنون دعائیں پڑھتی ہوں نا، میں کہتی ہوں انہوں نے سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس اینگل سے دعا کی ہے، کتنی پرسنلائزڈ دعائیں اور کتنی بیوٹیفلی ورڈڈ ہیں اور کتنی پرفیکٹ ہیں۔ تو وہی والی بات ہے کہ اللہ کی تعریف کے لیے بھی وہ اپنی انٹیلیجنس یوز کرتے تھے، which brings us to a very important point۔ چیک کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کیپیسٹیز، کیپبلٹیز دی ہیں اور میں بیسٹ طریقے سے کیسے کر سکتی ہوں۔ جو لوگ الحمدللہ دین کا کام کسی بھی لیول پہ کر رہے ہیں، چھوٹا بڑا، اللہ تعالیٰ ہم سب سے کروائے، ڈو اٹ ایٹ اے لیول آف ایکسلنس۔ اس میں کریٹیوٹی ڈالیں، اپنی تعلیم ڈالیں، اپنا وقت ڈالیں، بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ ایفرٹ اتنا زیادہ، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنی محنت لگے گی انشاءاللہ اتنا اجر ہوگا۔ اوپری اوپری نہیں کہ بس یہ ہو گیا، ہاں ہو گیا، ہاں آپ نے کہا تھا 5 دفعہ ترجمہ ریوائز کرنے، چل میں نے 3 دفعہ کر لیا ہے، ہاں چلے میں نے 3 پارے تو کر لیے ہیں۔ بندے کو کرنا ہے نا، آگے بڑھنا ہے۔ So one has to do it at a level of excellence۔ اچھا اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بنانے کے بارے میں جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اس چیز کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام یہ بناتے تھے آرمر۔ اب آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں کشتی بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے ڈیوائن انسپریشن ہوئی، جو قرآن پاک میں آتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے اے نوح تم کشتی بناؤ، ٹھیک ہے۔
تو بنانا بہت خوبصورت بات ہے. ہر چیز ایسی بنانا، اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. الطب النبوی کے نام سے ایک کتاب ہے جو کہ حافظ شمس الدین الذہبی کو ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے. اس میں ایک نریشن ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک روایت آتی ہے، اور اس روایت میں یہ ہے: The making of almost all important and necessary things in human life, such as house building, cloth weaving, tree planting, food processing, and wheel-based conveyances for transportation, was taught by Allah subhanahu wa ta'ala to his prophets alayhimus salam through the medium of wahi. اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں. حافظ شمس الدین الذہبی کی کتاب طب النبوی میں یہ روایت آتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر وہ فن یا مہارت جو کہ ضروری ہے زندگی، انسانی زندگی کے لیے، مثلاً گھروں کی تعمیر، کپڑے کا بننا، درخت لگانا، کھانا بنانا، اور پہیے سے بننے والی ٹرانسپورٹ کی چیزیں جو ہیں یہاں سے وہاں لے جانے والی، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو وحی کے ذریعے سکھائی تھی. سو کائنڈ آف دس نریشن از سیئنگ یہ دس اسٹارٹیڈ اوور دیر. قدر فی السرد، یہ جو ہم بات کریں نا پریسیشن کی، یا چیز ایگزیکٹ ہونی چاہیے، پوری پوری ویسی ہونی چاہیے. یعنی قدر فی السرد، اس کا اندازہ صحیح کرو، اس کو، اس چین کو اس کے اس سوراخ ہی میں رکھو. اس سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. لینگویجز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کے دور میں آپ دیکھیں، ہماری نہ انگریزی اچھی ہے، نہ ہماری اردو اچھی ہے، نہ ہماری عربی اچھی ہے. اور آپ نے کتنے لوگوں سے سنا ہوگا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے لفظ یوں نہیں یوں لکھیے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ لوگ ایسے آگے سے کہہ رہے ہیں اچھا آپ کو سمجھ تو آ گیا نا؟ سمجھ آ گیا تو بس غلط بھی بول سکتے ہیں ہم. ایک سمپل سی بات ہے، بچی میرے گھر کام کرتی، اس کی بچی کا نام ہے ہبا. اب وہ ہبا دو چشمی ہے سے ہے، ٹھیک ہے، وہابت سے ہے، وہبلانا، وہاں سے وہ نام آیا. تو وہ بتانے لگی کہ گاؤں میں ساری ٹیچرز اس کو حلوے والی ہی سے لکھ رہے ہیں، آخر میں الف ڈال رہے ہیں. میں کئی دفعہ کہہ بھی چکی ہوں. وہی نہیں ہے پریشانی کہ نام غلط لکھا جا رہا ہے. کئی لوگ آن لائن دیکھ کے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں، یہ کریٹو نام ہے، یہ اسلامک نام ہے. اب یہی نہیں پتا نام عین سے ہے یا الف سے ہے. اب نام عمل رکھ دیا، اب یہ نہیں پتا الف سے ہے یا عین سے ہے. These are the small things in which we have lost the art of precision. ایک ایٹیٹیوڈ ہو گیا، ایک رویہ ہو گیا، سب چلتا ہے جیسے مرضی چلاؤ. مومن ایسے نہیں سوچتا، وہ ہر چیز صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ الفاظ کا چناؤ ہو، چاہے وہ کوئی کام کر رہا ہو، وہ ہر چیز کو ایکسلنس کے طریقے پہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں جن تماثیل بھی بناتے تھے، کیونکہ یہ عقیدے سے ریلیٹڈ چیز ہے نا، اس لیے ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر ہونی چاہیے. اس کا کیا سمجھ آیا جو ہم نے پچھلی دفعہ تفسیر میں بات کی تھی؟ جی تنویر. جی میرے خیال سے کہ بیسکلی اسٹیچوز اور امیجز، ڈرائنگ، ان سب چیزوں کے بارے میں ان کے حضرت سلیمان کے زمانے میں کوئی ممانعت نہیں تھی. Those were things that were already done and it was accepted. الحمدللہ. ہم اس کو تھوڑا سا ریفریز کریں گے. ہر رسول یا نبی کی شریعت الگ رہی ہے، خاص طور پہ رسولوں کی، کیونکہ رسولوں کو پوری شریعت دی جاتی تھی. شریعت میں تھوڑے مائنر ڈفرینسز رہے ہیں. دیٹس ون آف دا ڈفرینسز وی سی ان شریعہ سلیمانی اینڈ شریعہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعہ میں بہت کلیئر ہے. دوسرا، ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ انہی تماثیل کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بہت ایکسپلیسٹ یہاں پر بتایا نہیں گیا ہے. سو دیر از اے ڈفرنس ان دیٹ. ہمیں احتیاط کرنا ہے، گھر سے وہ چیزیں ہٹانے کی کوشش کرنی. حسن البصری یہ جو معجزات دیے گئے تھے سلیمان علیہ السلام کو، ان کے بارے میں کہتے ہیں
کہ سلیمان علیہ السلام صبح میں بیت المقدس یعنی پیلسٹائن سے نکلتے تھے اور وہ استخر آفٹرنون میں پہنچ جاتے تھے اور اپنا لنچ وہاں پہ کرتے تھے، پھر وہ ظہر کے بعد چلتے تھے اور وہ کابل پہنچ جاتے تھے رات تک. The travel distance between Baitul Maqdas and Istakhar is something a swift rider could cover in a month. یعنی گھوڑے کی پیٹھ پر اگر کوئی مستقل بھی چلتا رہتا تو استخر سے بیت المقدس 1 ماہ میں جاتا. تو یہ ایک خاص چیز بتائی گئی. اچھا ان کو کاپر کا سٹریم دی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کاپر جیسی ہارڈ چیز بھی اللہ کے حکم سے پانی جیسا فلوئڈ بن سکتا ہے، flowing like water. اچھا یہ ان کو جو دیا گیا تھا وہ گرم بھی نہیں تھا، پگھلا ہوا تھا مگر گرم بھی نہیں تھا، تو اس سے برتن اور چیزیں بہت آسانی سے بنائی جاتی تھی. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چشمہ تھا this stream it started flowing as far as it would take a travel of 3 days and 3 nights to cover. یعنی اتنا زیادہ کھلا جنروسٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا. 3 دن 3 رات کی مسافت تک یہ چشمہ بہتا تھا اور یہ یمن ہی میں تھا اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جاتا تھا. پھر جنوں کو قابو کرنے کے بارے میں آپ لوگوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جادو اور ان چیزوں کے حوالے سے جن بہت قابو کیے جاتے ہیں. کیا قابو کرنے چاہیے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہوگا. جی فائزہ. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں، اس پہ بندے کو اتنا انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں اور ہم سے اوور اینڈ ابو ہیں، تو اس کو ہمیں اتنا زیادہ ٹیمپر نہیں کرنا چاہیے اور غلط طریقوں سے اس کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے قابو کریں. بالکل ٹھیک. جی شہر والوں. جی جنوں کو طاقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سے زیادہ ہے ان کے پاس، لیکن جب ہم ان کو قابو کر لیں گے تو ان کی طاقت کو غلط طور پر استعمال کر سکتے ہیں. جو پاور ایبسولوٹ پاور ایبسولوٹ وہ ہمارے اندر بھی وہ چیز پھر انسانیت والی ختم ہو جائے. بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں کہ یہ اپنی طاقت کے لیے نیت کی بات ہے. اگر جنوں کو قابو کوئی لوگ کرتے ہیں تو وہ اکثر غلط مقاصد کے لیے کرتے ہیں. اگین the purpose is key. سلیمان علیہ السلام کا پرپس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا فروغ، اللہ کی بنائی ہوئی شریعہ کو اسٹیبلش کرنا. یہ ضرور ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے قابو میں جنات تھے. کیا یہ ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی وظائف پڑھے، کچھ عملیات کیے ان جنوں کو قابو کرنے کے لیے؟ اٹ واز اے گفٹ، معجزاتی انیوژل گفٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت انبیاء علیہ السلام کو دیے ہیں، ہے نا. اب داؤد علیہ السلام کے لیے یہ کہ پرندے اور پہاڑ ساتھ گونج رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے. یا ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے. اور ان کے ذریعے سے اوروں کو سکھایا، لیکن سبجوگیٹ کرنا یہ کسی مقصد کے لیے وہ غلط ہے. بائی دا وے روایات میں آتا ہے کہ کرامات تھیں، کچھ کرم تھا اللہ کا کچھ صحابہ کرام پہ بھی. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے انڈر بھی جن تھے جو ان کی بات سنتے تھے. علامہ شربینی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، خاص روایات کچھ واقعات بتائے ہیں. ان میں ان صحابہ کے نام آتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، اور دیگر صحابہ کے بھی نام آتے ہیں that they did have control over some jinns, but it was only by the grace of mercy and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. انہوں نے کسی مقصد کے لیے
ایسی کوئی چیز نہیں کی تھی. سلیمان علیہ السلام apparently was the first one جن کے پاور میں جنات تھے. اس میں اگر کسی کو اس چیز کے بارے میں زیادہ انٹرسٹ ہو تو وہ قاضی بدر الدین کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. اور بالکل صحیح بات جو شہربانو کہہ رہی تھی کہ عموماً جو لوگ آج کے دور میں یہ کرتے ہیں وہ کچھ سپر نیچرل چیزیں کرنا چاہتے ہیں اور اس سے دور رہنا چاہیے. اچھا یہ جو آخری آیت ہم نے کی تھی نا اس میں جو اینڈ میں آیا ہے وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اس کو دو طرح سے سمجھا جاتا ہے. ایک تو رسوا کن عذاب یہ تھا، یہ ہیوملیشن یہ تھی کہ وہ 1 سال یا جو بھی ٹائم بتایا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس پر کھڑے رہے، اس وقت وہ کام کرتے رہے سبسروینٹ ہو کر، تو وہ ان کی ایک طرح سے ذلت تھی اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں. دوسرا ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ جہنم کا عذاب یہاں پر مراد ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں کیونکہ سعیر کا ذکر ہوا تو جہنم کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے. ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ کیا اجازت ہے محراب بنانے کی؟ آپ نے دیکھا کہ جہاں نماز ہو رہی ہوتی ہے وہاں الگ ایک محراب بنا جاتا ہے. اگین مقصد پر کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. خلفائے راشدین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک الگ جگہ نہیں بنائی جاتی تھی جہاں پر امام کھڑے ہوتے ہیں. بعد میں یہ سسٹم آیا مسلمانوں میں کہ آگے امام کے لیے وہ چیز بنائی جاتی ہے. اگر کوئی سننا کسی چیز میں نہیں ملتی تو ظاہر ہے وہ انوویشن کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو رولنگ بنیادی طور پر کیا ہوئی کہ اگر محراب امام کے لیے ایک خاص جگہ پر بنایا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امام اس سے ذرا سا باہر ہو کر کھڑے ہوں. ویسے کوئی خاص ایک جگہ بنانا عبادت کے لیے وہ منع نہیں کیا گیا ہے. ردا آپ کا سوال تھا کہ مثلاً سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور وہ 1 سال تک کھڑے رہے وہاں پہ حالانکہ وہ دنیا سے جا چکے تھے. تو انسان کے مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں بتایا گیا نا کہ سوال جواب ہوں گے. اس کا جواب یہ کہ پہلی بات جو میں نے پھر چیک بھی کیا، الحمدللہ ایسے سوال سے ٹیچر کا بھی نالج میں اضافہ ہوتا ہے. آپ لوگ ضرور پوچھا کریں. میں نے اپنے سے زیادہ جو میری اساتذہ میں سے رہے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے ہمارا علم بہت چھوٹا ہے واللہ عالم، لیکن انبیاء علیہ السلام ایک تو معصومین خطا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نبیوں رسولوں سے گناہ نہیں ہوتے اس طرح جیسے عام انسان سے ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اس طرح کے کوشچن نہ ان کی ایمان کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہوتی تو ان سے اس طرح کوشچننگ تو نہیں، بٹ جو ہمیں ملتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حشر کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے بولا تھا اپنی امت کو یہ کرنے کو، یعنی ان سے گواہیاں لی جاتی ہیں. But it is not the kind of questioning that is done for regular people. So that's part one. اور پھر ایک سوال I think if I'm not mistaken ردا کا یہ بھی تھا کہ اگر قبر کسی کو نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ تھا اب اللہ نہ کرے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کئی سال بعد کہیں کوئی باڈی پڑی ہوئی مل گئی یا کوئی ایسی چیز ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی کریش ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کوئی ڈوب جاتا ہے، اس کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس سے سوال جواب تو ہوگا عام انسان سے. وہ جہاں اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کا مطلب اب ایگزیکٹلی کیا ہے وی ہیو ناٹ بین ٹولڈ،
بٹ جہاں جا کر وہ باڈی جم گئی ان واٹ ایور فارم، جہاں واٹ ایور، یہ ہمیں تفصیل نہیں بتائی گئی. بٹ یس، all of us will be questioned after our death in our grave. There's no two ways about it. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے اپنی حفاظت میں رکھے. بہت دعا کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے. پھر یاد دلاؤں، ہم نے وہ دعا کچھ عرصہ پہلے کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دعا سکھائی ہے اتحیات کے بعد کی نماز کی، جس میں فتنہ جو ہے مسیح الدجال کا، اس سے پناہ مانگی ہے. اس میں عذاب القبر کے فتنے سے بھی پناہ مانگی ہے. تو دیٹ واز اے ریگولر فیچر in his du'as and mainly to teach us as well. جی آسیہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سوال جو ہے، روح تو چلی جاتی ہے اوپر، تو کیا جسم سے سوال ہوگا؟ روح سے سوال ہوگا یا جسم سے ہوگا؟ روح اوپر لے جائی جاتی ہے ان آسمانوں میں، پھر پلٹائی جاتی ہے قبر میں، اگر آپ کو یاد ہو. اور وہ پورا پروسیس بتایا گیا ہے کہ کس سٹیج پر کوسچنز ہوں گے. جسم تو ظاہر ہے اوور ٹائم ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، انلیس وہ کوئی نبی ہیں یا شہید ہیں. مگر سوال جواب بہرحال ہوں گے، اور وہ روح ہی سے ہوں گے. برزخ کا جو عالم ہے، آئی وڈ سجیسٹ کہ دوبارہ اس کتاب کا برزخ والا حصہ پڑھیے، کیونکہ برزخ میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز آہستہ آہستہ پھر ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے جو فزیکل ہے، لیکن روح وہ ساری تکلیف محسوس کرتی ہے. تو بیسکلی سول ہی ہے نا، جسم میں لوٹائی ضرور جاتی ہے اس وقت، لیکن جسم بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. وہ حشر کا میدان ہے جس میں پھر جسم دوبارہ بنایا جائے گا اور وہ ختم نہیں ہوگا، اسی لیے اسے ثواب بھی ملے گا اور عذاب بھی ملے گا. جی نگین، what do you think about it؟ اس میں ہم تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں، تھوڑا سا اس ڈیبیٹ میں، تو اس میں جو ہمارا عمل کا پہلو ہے کہ سوال جواب کے لیے ہماری ریڈینس کتنی ہے، تو وہ اس پہ ذرا سا فوکس اور کرنا چاہیے. آئی تھنک کہ بہت اچھی بات. اصل اس چیز اس چیز میں سوال کی تیاری ہے. بس وہ، جی بالکل. اور ان چیزوں میں پڑھ کے پھر وہ چیز ہم یا تو اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں، تو اس سے پھر ذرا ہم اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، جو اصل ہمیں سوال کے جواب دینے ہیں اور اچھی طرح دینے ہیں انشاءاللہ. تو یہ اس چیز پہ فوکس کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ، آمین. اچھا، یہاں پر الحمدللہ اس حصے میں، کیونکہ آج کل اتنا بیت المقدس کا ذکر بھی ہے، یہ کچھ حدیث میں چاہوں گی کہ میں آپ کو بتاؤں. پہلی بات کہ جنوں کے استعمال سے آپ کو پتہ ہے ہیکل سلیمانی یعنی ٹیمپل آف سولومن جو تعمیر ہوا تھا، تو مقصد بھی دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام کا جنات جو ان کے انڈر تھے انہوں نے کس طرح سے استعمال کیا. دیکھا جائے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے سامنے کھڑے ہو کر بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے. ٹھیک ہے. Humiliating punishment refers to the hard labor the Jinnat had to do in completing the edifice of Baitul Maqdas under the orders of Sayyidina Sulaiman alayhi salam. ٹھیک ہے. Part of this unusual event of the death of Sayyidina Sulaiman has been mentioned in this very verse of the Quran. Details have been reported from several tafsir authorities, including Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu and Ibn Kasir and all other tafasir. تو ایک ہسٹورک چیز ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ کس چیز کو کنسٹرکٹ کرا رہے تھے سلیمان علیہ السلام. It seems it was بیت المقدس، اور جو ٹیمپل آف سولومن ہے اور جو نیچے پلرز ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیکھ کے لگتا ہے کہ کسی انسان نے نہیں بنایا. پہلی بات یہ ہے. دوسرا ایک اہم بات یہ ہے جی کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس طرح سے کھڑے ہو کر اس لیے کام کر رہے تھے. دو وجوہات تھیں، کام کروا رہے تھے for two reasons. ایک تو کہ بیت المقدس کا کام ختم ہو جائے، بیکاز ہو سکتا ہے واللہ عالم نبی تھے، مے بی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹڈ ان کہ آپ ایسے کھڑے رہیں تاکہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ کام چلتا رہے.
اور دوسرا ایک بہت اہم بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ جنات کو جو غلط پرپسز کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ہمیں یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے جو علماء بتاتے ہیں that maybe through this سلیمان علیہ السلام was even in his death doing دعویٰ کہ جنات کو سپر نیچرل ہر چیز کا علم نہیں ہوتا. he had passed away، وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے اور جنات کو پتہ نہیں چلا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. تو یہ چیز ہمارے عقیدے کی درستگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. To find out the truth about jinns, that just like all creations of Allah, they were also unaware and helpless. So that people don't start taking jinns as objects of worship or objects of veneration. بہت زیادہ جنوں کی عزت اور تعظیم اس طرح نہ شروع ہو جائے کیونکہ ان کو اللہ نے خاص طاقتیں دی ہیں. تو یہ بھی ایک چیز بتانا ضروری تھا. کچھ بڑی پیاری سلیمان علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ان کو بتا کر ہم آگے چلیں گے. This is a hadith from Nasai that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when Sulaiman alayhi salam accomplished the building of Baitul Maqdis, he made some prayers that were answered. جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کروائی تو کچھ انہوں نے دعائیں کی. One of these was, "O Allah, whoever enters this masjid with the sole intention of making salah and has no other worldly motive, purify him before he goes out of this masjid from all sins, making him as pure as he was when born from the womb of his mother." اے اللہ، جو اس مسجد میں داخل ہو صرف خالصتاً اس نیت کے ساتھ کہ وہ نماز پڑھے، یہاں پر صلاۃ ادا کرے اور اس کا کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں ہے، اس کو پاک کر دیجئے. یہاں سے جانے سے پہلے اس کے تمام گناہ دھو ڈالیے کہ وہ اتنا پاک ہو جائے جس طرح وہ اس دن تھا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اچھا، آپ کو سملر چیز حج کے لیے ملتی ہے کہ حج کے بعد اس طرح سے انسان پاک ہو جاتا ہے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی. سدئی کی جو نریشن ہے، روایت ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ جب بیت المقدس کی تعمیر ہو گئی تو سلیمان علیہ السلام نے 12,000 گائیں قربان کی cows and heifers and 20,000 goats، 20,000 بکریاں بھی قربان کی شکرانے کے طور پر. تمام لوگوں کے لیے کھلی دعوت تھی اور اس دن کو سیلیبریٹ کیا. اور وہ صخرہ جو ہے بیت المقدس کا، اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا دعا کی، بڑی پیاری دعا ہے. او اللہ، اٹ از یو ہو bestowed this power. اب دیکھیں انہیں کیا طاقتیں دی گئی مگر اس تمام تعریف اللہ کی کر رہے ہیں. اے اللہ، آپ نے یہ طاقت عطا فرمائی. and all these resources، یہ جو سارے ریسورسز ہیں یہ بھی آپ کے دیے ہوئے ہیں. on me by virtue of which the edifice of بیت المقدس reached its completion. یہ جو بیت المقدس کا حصہ مکمل ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کی مدد کی وجہ سے ہے. Now also give me the ability to thank you for this blessing. اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے یہ تحفہ بھی دے دیں کہ میں شکر ادا کر سکوں اس کا. And give me death while adhering to the faith you chose for me. مجھے موت اس حالت میں دیجیے گا کہ میں اس عقیدے یا اس ایمان پر قائم ہوں جو آپ نے مجھے عطا کیا ہے. And once you have given me right guidance, let there come no crookedness or deviation in it. ایک دفعہ جب آپ مجھے صحیح ایمان عطا فرمائیں تو اس میں کوئی کجی، کوئی کجروی نہ آئے. He further supplicated، انہوں نے مزید دعا کی. Oh my Lord, for a person who enters this masjid, I ask you 5 things. اے اللہ، اس مسجد میں جو داخل ہو اس کے لیے میں 5 چیزوں کی دعا کرتا ہوں. Accept the repentance of a sinner who enters this masjid to confess and repent and forgive his sins. جو توبہ کرنا چاہے اس مسجد میں داخل ہو یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. Guarantee peace for a person who enters this masjid to remain safe from fear and danger and deliver him from all dangers. امن کی دعا کی اور کہا ہر شر سے اور خوف سے اس شخص کی حفاظت کریں. Heal the sick who enter this masjid. اس مسجد میں داخل ہونے والے کو بیماریوں سے شفا دیں. Make the poor person who enters here need free. اگر کسی کے پاس مال نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی ضروریات پوری کر دیں.
Let your mercy be on the person who enters it as long as he remains here. جب تک وہ شخص یہاں پر ہے اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کریں. Except a person who is busy doing something unjust or faithless. سوائے اس کے جو اس مسجد کے اندر بھی کوئی ناانصافی کا کام کر رہا ہو اور گناہ کا کام کر رہا ہو. کیونکہ ظاہر ہے اب ہم جو دیکھ رہے ہیں اس مسجد میں تو بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. پر یہ احادیث اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ہمارا کئی دفعہ اس مسجد سے ہم وہ کنیکشن اپنی نہیں فیل کرتے جو ہماری ہونی چاہیے، اور ہم جا نہیں سکتے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جا نہیں سکتے. اس کا مطلب کوئی غیرت باقی ہے مسلمان ممالک میں، اور اس لیے ہمارے مسلمان ممالک میں سے اکثر کے سٹیزنز وہاں نہیں جا سکتے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، مگر جنرلی اس مسجد کا بڑا مقام ہے. اس لیے یہ حصہ پڑھنے کے بعد مزید اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، فلسطین کے بہن بھائیوں کے لیے، مجاہدین کے لیے، اور جو بھی حق کا ساتھ دے رہا ہے اس کے لیے. جو تھوڑا بہت کر سکتے ہیں وہ کریں، دعائیں کم نہ کریں، ان کے لیے تڑپتے رہیں. مومن ایسے ہے نا حدیث میں، جیسے جسم کا ایک جسم کے حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بخار اور بے خوابی سے ساتھ دیتا ہے. تو کم از کم ہمیں ان کے دکھ درد پہ تکلیف تو ہونی چاہیے. اب اکتوبر سے آپ سمجھیں 10 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہم بھولتے جا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اور یہ ہو تو پتہ نہیں 70 سے زیادہ سال سے رہا ہے. لیکن اس تکلیف کو سمجھنا اور ان کے لیے دعا کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بہت خوش قسمت ہے وہ بہن بھائی جو وہاں پر جا سکتے ہیں. دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے تو دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے. اچھا، ایک سوال شربانوں کا تھا نماز نبوی کے حوالے سے، تاکہ میں بھول نہ جاؤں اس لیے میں بتا رہی ہوں. عذر اور مکروہ میں انہوں نے فرق پوچھا ہے. مکروہ تو ظاہر ہے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی جینیون ریزن یا عذر نہیں ہے اور پھر بھی آپ نے وہ نماز ڈیلے کی ہے. ٹھیک ہے، عذر جینیون ریزن ہوتا ہے، وہ ایکسیپٹیبل جینیون ریزن ہے. یہ اللہ اور بندے کے بیچ میں فیصلہ ہے کہ کس کا کس طرح کا ہے. باقی مکروہ تو کراہا روٹ ہے، کراہیت جس چیز سے آنا، something that disgusts you. Makruh means Allah is disgusted by it. So the kind of delay without reason in salat that Allah does not like. جی نگین. فراپا I wanted to ask you, یہ جو آیت آئی کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کے کام کروا رہے تھے، تو does that tell us something about کہ ہم بھی جب ٹاسک ڈیلیگیٹ کریں تو کھڑے ہو کے کام کروانا چاہیے سر پہ؟ تو ذرا اس پہ تھوڑا سا آپ کچھ پلیز. بہت پیاری بات، بہت پیاری بات کہہ رہی ہوں. کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے، میٹافر ہے. بٹ کام کی اہمیت، یہ جو ہم نے روایات پڑھی اس سے ہمیں پتہ چلا کتنا اہم کام تھا. جسے لیڈرشپ پوزیشن اللہ نے دی ہے has to be on top of it. تو جو لوگ الحمدللہ کلاس کے کام کر رہے ہیں، اگر آپ سے 100 دفعہ بھی سوال پوچھا جائے آپ کو جواب دینا ہے. دیٹس ہاؤ ورک آف دی. اینڈ ہم بھی جب کہیں اور دین کا کام کریں تو ہم سے جو پوچھا جائے وی شوڈ، اینڈ یہی چیز جابز میں بھی ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے کئی مرد نہیں ہوتے پرٹیکولر، کئی زیادہ پرٹیکولر ہوتے ہیں. سو a sister recently was telling me کہ ہسبینڈ میرے بہت پوچھتے ہیں بچوں کے حوالے سے کہ تم نے یہ کیا یا نہیں، اور آج بچے کو سورۃ الملک صحیح پڑھائی ہے یا نہیں، یا آج بچے کے ٹیچر سے ملی ہو تو کیا پتا چلا. اینڈ شی سیڈ I am the mother. اینڈ I said this is nice کہ اتنا کنسرن باپ ہے، اتنا انوالوڈ باپ ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے. تو کیونکہ اللہ نے اسے اولی الامر بنایا ہے گھر کا، تو ماں کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن اسے پوچھنے کا حق ہے.
تو ان چیزوں کو ہائر آرکیز جو اللہ نے بنائی ہے نا، اور جو قرآن میں اولی الامر کا لفظ آیا ہے کہ کسی بھی سچویشن میں اللہ نے کوئی پوزیشن آف اتھارٹی اگر اللہ ہی دیتا ہے نا، تو اس میں پھر اپنے ایگو کو نہیں بیچ میں لانا چاہیے. ون شوڈ جسٹ ورک، اینڈ دیٹس ایون ایٹ ورک پلیس. آپ کا جو باس ہے آپ کو بات سننی ہے. ایک ملک میں جو حکمران ہے، انلیس وہ آپ کو گناہ کے لیے فورس کر رہا ہو، وہ سول جو لاز ہیں وہ بھی ہمیں فالو کرنے چاہیے. جیسے اگر سگنل بند ہے تو یہ دین کا حصہ ہے کہ آپ اس سگنل پہ رک جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں اس طرح سے ہیں. بٹ مانیٹرنگ بہت ضروری ہے جی. میں یہ کہہ رہی تھی، ہم کہتے ہیں نا میں نے تو اپنی میٹ کے سر پہ کھڑے ہو کے میں کام کروا، تو بس اس سے نو مطلب پرابلم. اگر نومی آپ لک دیئرز اے ڈیلیکیٹ بیلنس، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑی ڈھیلی ہو جاتی ہیں، اچھا ہر ایک جو اوپر ہے نا اس کے اوپر کوئی اور اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو دیر کین بی اے مدر ان لا، دیر کین بی اے ہسبینڈ ہو از پرٹیکولر اباؤٹ سرٹن تھنگس، یو کین بی دیٹ پرسن ہو از پرٹیکولر اباؤٹ سرٹن تھنگس. صرف یہ ہے کہ وہ جنوں کا معاملہ تو کچھ اور تھا، وہ مخلوق دوسری بتائی گئی ہے. بٹ اس میں سر پہ سوار نہ ہو اور ڈس رسپیکٹ نہ ہو اور ان کی ذلت نہ ہو. لیکن یہ اجازت ہے، یہ صحابہ کے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کے گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں ریمائنڈرز دے سکتے ہیں، آپ ان کی غلطی پہ انہیں کریکٹ کر سکتے ہیں. مگر میں پھر کہہ رہی ہوں، ذلت نہیں. کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان پہ unnecessary شک نہ کریں، انہیں تکلیف نہ پہنچائیں. But of course you are heading the whole thing. تو if they forget you will have to say کہ میں نے آپ کو کہا تھا اس میں مرچ کم ڈالیں، آپ نے کیوں مرچ زیادہ ڈال دی ہے؟ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، میں کئی دفعہ سمجھا چکی ہوں. اب ٹھیک ہے، پھر اگلی دفعہ میں خود مسالہ اپنے ہاتھ سے ڈالوں گی. So this much is okay. But that doesn't take away your good relationship with them, hopefully. جی تنویر. فرا پہلے تو یہ جو نگین بات کہہ رہی ہیں، مجھے ایک چیز لگتی ہے کہ جہاں تک ہم لوگ کسی اور کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، پہلے خود وہ کرتے ہیں اور پھر اس کو سکھاتے ہیں یا اس کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ سب کو وہی آتی تھی پیغمبروں کو اور سکھایا جاتا تھا ایک کام. جسٹ تھوٹ. اور دوسری چیز یہ کہ حضرت سلیمان کے حوالے سے جو ان کے انتقال کے بعد ہوئی ہے کہ جب موت آئی، تو میں نے ایک تفسیر میں سنا تھا کہ he was actually, which made more sense to me, he was sitting down on his throne with his hand on the staff. اور sitting position میں جب ان کا staff کھایا گیا اور ہاتھ گرا تو پورے وہ گرے اس طرح سے. So that's just another, I found that quite interesting. واللہ عالم. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مور دین ون ویز کئی دفعہ ہسٹری میں آتے ہیں. یہ میرے پاس جو قرطبی کی ہے نا، جو معرف القرآن ہے، اس میں بالکل کلیئر ہے. اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام kept standing for a year supported by his staff even after his death. تو واللہ عالم. لیکن بالکل ایسے ہو سکتا ہے. اصل میں اللہ کے معاملات جو ہوتے ہیں نا، وہ کئی دفعہ انیوژل ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ اٹس ناٹ ایون نیسسری کہ ہمیں کوئی چیز، مطلب کئی دفعہ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اور جس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے، اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنی فاسٹ ٹریول وہ کس طرح سے کر لیتے تھے. ایمان. جی مس فرا، میں وہی آپ سے ویریفائی کرنا چاہ رہی تھی جو ابھی انہوں نے فرمایا کہ وہ ان کا جو عصا تھا وہ اس پہ، میں نے بھی یہی پڑھا تھا کہ وہ he was resting while he was delegating, so while he was sitting the termites ate away on like his staff and then he fell down. تو وہ میں وہی ویریفائی کروانا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ چیز سچ ہے یا صرف وہ ہیئر سے والی بات تو نہیں ہے. So it seems that there are two opinions on it because it's a historic thing and very جسے کہا جاتا ہے جید علماء اور مورخ، یعنی very reliable credible sources like the صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم's first cousin, who's one of the first مفسرین or people from the Sahaba who did the tafsir. He feels that he was standing. Even if he was just resting on it, the fact that for 1 year they didn't find out tells us a lot. بس مجھے ایک کویسچن تھا.
جیسے تھا کہ جن وہاں پہ تھے اور ان کا اتنا پاور ہوتا ہے، اتنے بڑے ہوتے ہیں ٹرمائٹ، لیکن ان کو نہیں پتا چل سکا، اور ایک چھوٹی سی ٹرمائٹ نے یہ بتا دیا پورے ایک سال کے بعد. تو آپ کو کوئی ایک چھوٹا شخص بھی بتا سکتا ہے جس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، تو وہ بھی آپ کو کوئی بہت بڑی بات سکھا سکتا ہے اور بتا سکتا ہے. بے شک سبحان اللہ، بالکل ٹھیک. اللہ پاک کے ہاتھ میں، اور اللہ پاک نے تو وہ ہے نا قرآن میں کہ اللہ مکھی مچھر کی مثال سے بھی نہیں گھبراتا. تو اللہ کی کوئی بہت چھوٹی مخلوق بھی کوئی بہت بڑی چیز کر سکتی ہے. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے نا کہ وہ گزر رہے تھے اور چونٹیاں جا رہی تھی، اور انہوں نے کہا جلدی گزرو، سلیمان کی آرمیز آ رہی ہیں. He laughed and then he thanked Allah. And وہ جو دعا ہے ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ. This family was all about شکر and practical شکر. So they were very strong. جہاں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت تھی وہ اسٹرانگ تھے، اور جہاں نرم ہونے کی ضرورت تھی وہ نرم تھے. مجھے یہ بہت کلیئر لگتا ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے. اچھا ہمارے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے، میں اپنی بات کر سکتی ہوں، جہاں نرم ہونے کی ضرورت ہے وہاں اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک معاف کرے جہاں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے وہاں کیونکہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں حق بات کہنے سے یا کرنے سے، تو وہاں کمزور ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں وہاں اپنی اسٹرینتھ، اللہ کی دی ہوئی اسٹرینتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں اس کی ضرورت ہے، اور جہاں نرمی کی ضرورت ہے اللہ پاک ہمیں نرمی عطا فرمائے. کیونکہ آپ دیکھو جو آپ سے ڈر کے دب جاتے ہیں نا، آپ ان پہ غصہ نکال رہے ہوتے ہیں. شوہر بیوی پہ نکال رہا ہے، بیوی بچوں پہ نکال رہی ہے، پھر سرونٹس پہ نکال رہی ہے، یہ ایک چین چل رہی ہوتی ہے. ہر ایک اپنے سے کمزور کو دبا رہا ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام راستہ تبدیل کر لیتے ہیں چونٹیوں کے لیے. تو یہ اللہ کے خاص نہ صرف انبیاء اور رسول میں سے ہیں مگر ویری ویری اسپیشل، اور انہیں خاص گفٹس بھی دیے گئے تھے. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.